بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سال عالمی یوم خواتین کے موقع پر ہم نے ایک سلوگن کا انتخاب کیا جو شروع تو رجب طیب اردغان نے ترکی کے لیے کیا تھا، مگر اس نے مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ اسٹرانگ فیملیز میک اسٹرانگ سوسائٹیز۔ ترکی سے ہوتا ہوا یہ انڈونیشیا، ملائیشیا، انڈیا اور اب پاکستان میں بھی اس نعرے کو بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ ہم نے بھی اسٹرانگ فیملیز میں ایک اسٹرانگ سوسائٹیز کو مضبوط خاندان، محفوظ عورت اور مستحکم معاشرے کے تحت اس مہم کو منانے کا سوچا، اور اس مہم کے درج ذیل مقاصد ہیں کہ معاشرے میں خاندان کے استحکام کی اہمیت کو اجاگر کرنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک طلاق کی ناپسندیدگی واضح کرتے ہوئے بڑھتی ہوئی طلاق کی شرح کو کم کرنا، مردوں کو احساس ذمہ داری دلاتے ہوئے قوام کا فریضہ نبھانے کی طرف رہنمائی کرنا اور عورت کی کفالت کی ذمہ داری پوری کرنے کی ترغیب دینا، معاشرے میں عورت کی تعظیم اور تکریم کا شعور بیدار کرنا، عورت کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں اور ظلم کے خلاف رائے عامہ بیدار کرنا اور آواز اٹھانا، نکاح اور خاندان کو آسان اور خوشگوار فریضہ بنانا، نوجوانوں کی اخلاقی، فکری اور عملی تربیت کرنا، اسلام کے نظام عفت و عصمت کو رائج کرنا، معاشرے میں خاندان کی تنظیم اور اس کے اصول و ضوابط کی پاسداری کے شعور کی بیداری کی مہم چلانا، خاندان کے ادارے کو درپیش مسائل اور اس کے حل کی طرف پیش قدمی کرنا، معاشرے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مہربان ہستی کے طور پر اور محسن نسواں کے طور پر پیش کرنا، بے روزگاری اور معاشی استحصال کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل سے متاثرہ خاندان کی تکالیف کو کم کرنا، میڈیا سے رابطہ کر کے خاندان کے استحکام کی طرف متوجہ کرانا، ڈراموں میں رشتوں کے تقدس کی جو پامالی ہو رہی ہے اس کے خلاف عوامی شعور کو بیدار کرنا، صدر، وزیر اعظم اور تمام حکام بالا کے نام کھلے خطوط کے ذریعے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی درخواست کرنا، عورت پر ہر قسم کے تشدد کے خلاف آواز بلند کرنا، خواتین کے حق وراثت اور حق کفالت کے لیے شعور بیدار کرنا، کونسلنگ سینٹرز کا قیام، شادی، نکاح نامے کی آگہی اور فیملی ایجوکیشن کورس کے لیے نوجوانوں کو ترغیب دینا، تعلیمی اداروں میں خاندان کے استحکام کے لیے نصاب کی تیاری کرنا۔ اس سال اقوام متحدہ کا خواتین کے لیے جو عنوان مقرر کیا ہے وہ ہے ویمن لیڈرشپ، اپرچونٹیز اینڈ چیلنجز ان کووڈ ایرا۔ اس عنوان کو بھی انشاءاللہ ہم اس مہم کے دوران مد نظر رکھیں گے اور قانون ساز اسمبلیوں اور اسلامی نظریاتی کونسل سے بھی اپنا کردار ادا کرنے کی اپیل کرتے ہیں۔ ہم نے استحکام خاندان کے لیے درج ذیل سلوگنز کو بھی اپنایا ہے: خاندان میرا سائبان، میرا گھر میری جنت، میری ضرورت محبت اور حفاظت، تم کھاؤ میں بناؤں، میں اور تم نہیں ہم، تشدد نہیں عزت اور محبت، آؤ گھر چلیں بچے منتظر ہیں۔ خاندان کا ادارہ اور اخلاقی اقدار کا جو زوال ہمارے سامنے ہے وہ ایک عالمگیر مسئلہ بن چکا ہے، اور اس کووڈ کے دوران ہمیں معلوم ہوا ہے کہ گھریلو تشدد میں بھی اضافہ ہوا ہے، لیکن جو مہذب معاشرے ہیں وہاں پر فیملی بانڈ زیادہ مستحکم ہوا ہے، اور وہاں پر میاں بیوی بچے جن کو آپس میں ٹائم ہی نہیں ملتا تھا تو ایک دوسرے کے ساتھ بڑا خوبصورت ٹائم بھی گزار رہے ہیں، تو دونوں رویے جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ طلاق کی شرح میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے، لوگ ایک دوسرے کی ذمہ داری نہیں اٹھا رہے اور ایک دوسرے کی ذمہ داری سے فرار کی راہیں اختیار کر رہے ہیں، خاندانی نظام کی بنیادیں بڑی کمزور ہوتی چلی جا رہی ہیں، اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس یونٹ کو مضبوط کیا جائے۔ شادی بیاہ کی فضول رسومات نے شادی کو مشکل بنا دیا ہے، اور نوجوانوں کو وہ جب تک اس کے لیے پیسے کماتے ہیں اور جمع کرتے ہیں اتنی دیر میں ان کی عمریں گزر جاتی ہیں، اس لیے نکاح میں جو درپیش مشکلات ہیں اس نے زندگی کو اجیرن بنایا ہے، اس لیے واپس ہمیں سادگی کی طرف آنا ہے اور نوجوانوں کی جو نکاح کی آسان نکاح تحریک جو ہے اس کو بھی چلانا ہے۔ اس کے حل کے لیے ہم نے کوششیں کرنی ہے، خواتین کو حقوق کے ساتھ ساتھ ان کے فرائض کی طرف بھی متوجہ کرنا ہے،
کہ مرد اپنی ذمہ داری ادا کریں قوامیت کی، کفالت کی، وراثت کی، اور عورت اپنے گھر بنانے کی جو ذمہ داری ہے وہ ادا کرے. فحاشی، عریانی اور تباہ کن اقدار نے معاشرے میں ایک بہت بڑا ہے، یعنی بہت خوفناک ہے جان برپا کر رکھا ہے. ہمارے ڈرامے اخلاقی زوال کی حدوں کو چھو رہے ہیں. یونیورسٹیوں اور تعلیمی اداروں میں نوجوانوں کی تعلیم پر تو توجہ ہے، مگر اخلاقی تربیت اور کریکٹر بلڈنگ کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے. تربیت سے ایسی غفلت ہے کہ خاندانی اقدار مٹتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں. حال ہی میں جو ایک نوجوان لڑکی کے دلدوز واقعے نے تو ہر صاحب دل کو خون کے آنسو پینے پر مجبور کیا ہے، کہ جس میں ایک بچی ایک دور دراز کے گاؤں سے اپنے بوڑھے باپ سے وہ پیسے لے کے آتی ہے، لیکن یہاں پر وہ ایک لڑکا اسے ہسپتال میں مردہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تو اس کی جو بیار و مددگار لاش جو ہے، اس نے معاشرے کے اوپر سوالیہ نشان چھوڑا ہے کہ ہم عورت کو کتنا زیادہ غیر محفوظ کر رہے ہیں، ہم نوجوانوں کی اخلاقی تربیت نہیں کر رہے، اور ایک بڑی خوفناک اور گھمبیر صورتحال جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. طلاق کی شرح بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور ان خواتین کی بھی کمی نہیں ہے جن کو ان کے شوہر معلق چھوڑ کر زندگی بھر سولی پر لٹکا دیتے ہیں. طلاق کی شرح خوفناک حد تک بڑھتی جا رہی ہے، اور ان خواتین کی بھی کمی نہیں ہے جن کے شوہر ان کو معلق چھوڑ کر ان کو بیار و مددگار چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور ان کو زندگی بھر سولی پر لٹکا دیتے ہیں. گھریلو تشدد بھی بہت سنگین مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے. جہیز کے نام پر بھی اذیت رسانی، قتل اور خودکشی تک کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں. خواتین، معصوم بچوں اور بچیوں پر مجرمانہ حملوں کی کثرت نے معاشرے کو حیوانیت کی ڈگر پر چلا دیا ہے. خواتین کو بنیادی حقوق سے محرومی، وراثت کے جائز اور شرعی حق سے محرومی، اور بزرگ اور بوڑھے والدین کی کیئر سے عدم توجہی کے مسائل بھی بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. مجھے بوسنیا کے جو سابق صدر ہیں عالیجہ عزت بیگووچ، ان کا ایک جملہ یاد آتا ہے. ان کی کتاب اسلام بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ جن معاشروں میں ڈے کیئر سینٹرز بننے شروع ہو جاتے ہیں، ان کو پھر اولڈ ہاؤسز کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں کہ جن معاشروں میں اپنے بچوں کے لیے آج آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، کل انہی بچوں کے پاس آپ کے لیے بھی پھر ٹائم نہیں ہوگا. تو یہ تحقیقی نتائج یہ بھی بتا رہے ہیں کہ نفسیاتی امراض اور خودکشیوں کا سب سے بڑا سبب گھریلو تنازعات اور کشیدگیاں ہیں. ہم اپنی خاندانی اقدار کی وجہ سے جانے جاتے تھے، مگر اب ہم بھی تیزی سے روبہ زوال ہیں. خاندان کے ادارے کو مختلف قسم کے جو سطحی نعرے آج کل بڑے عام ہیں، اس میں ہر کوئی کہہ رہے کہ بس میری مرضی اور میری مرضی. اس حد سے زیادہ خودسری اور خود غرضی پر مبنی رویوں نے اور مادہ پرستی کی اس شدید لہر نے انسان کو ہر قسم کی ذمہ داری سے آزاد کر دیا ہے. جہاں خود غرض اور نفسانیت سے بھرپور انسان معاشرے سے فائدہ تو اٹھاتا ہے، مگر اس کے حقوق کی ادائیگی سے فرار کی راہ اختیار کرتا ہے. ہم ضرور ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیں، ہم بھی وہ کام کر سکتے ہیں جو مرد کرتے ہیں، اور مرد بھی وہ کام کر سکتے ہیں جو عورتیں کرتی ہیں، لیکن جو رویے ہیں اور جو ایٹیچیوڈ ہے اور جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے، وہ پرسوں میں کسی کا وہ سن رہی تھی، مجھے بڑا اچھا لگا. کوئی بھائی بول رہے تھے کہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، میں اپنی بیوی کے ساتھ جا کے تو برتن کبھی مانجنے لگتا ہوں، مجھے اس کے اوپر کوئی بھی آر نہیں ہے، لیکن اگر وہ مجھے کہے کہ نہیں بس تم اپنے برتن خود دھو، اور تو میں بھی پھر اسے کہوں کہ جا کے چھپکلی پھر تم خود ہی مار لو، یا اپنے بڑے جو بھاری بیگ ہیں وہ تم خود اٹھا لو، یا باہر جب کوئی چور آ جائے یا کچھ تو پھر تم خود ہی اس کا مقابلہ کرو. تو یہ جو ایک دوسرے سے مقابلے کی کیفیت ہے، اس کو ہٹا کے تو ایک دوسرے سے تعاون، ایک دوسرے سے محبت. مرد بھی کبھی کبھی کھانا پکا لیں اور عورتیں بھی کبھی کبھی باہر کا کام کر لیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ یہ زندگیاں گزرتی ہیں. والدین کی شفقت اور مہربانی سے انسان زندگی کی تکالیف سے نکلنے کی طاقت حاصل کرتا ہے. خاندان کے ادارے کی مضبوطی اور بقا کے لیے اس کے کچھ اصول و ضوابط جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں. اگر ہر انسان اپنی مرضی سے جیے گا تو اس ادارے کا وجود ہی خطرے میں پڑ جائے گا.
فیمنزم کا جو انتہا پسندانہ تصور ہے اس نے خاندان کے ادارے پر بہت کاری ضرب لگائی ہے. ہمیں ایک ایسے معاشرے کو تشکیل دینا ہے جس میں میل شاونزم بھی نہ ہو اور جس میں فیمنزم بھی نہ ہو، بلکہ فیملیزم کی طرف، خاندانیت کی طرف اور خاندان کے ادارے کی طرف ہم لوگ آگے بڑھتے چلے جائیں. خاندان کا جو ادارہ ہے وہ محض قانون کے تحت نہیں وجود میں آتا، نہ اس کے کوئی بہت ہی زیادہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز ہیں. اس کی بنیاد باہمی محبت اور اعتماد ہے. یہ دو رویے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کرنا. یہ خاندان کی ادارے کی اصل بنیاد ہے، اور یہ محبت اور باہمی اعتماد ایک دوسرے کے ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی کے رویوں سے یعنی پیدا بھی ہوتے ہیں. جدید معاشرت نے جو ساتھ رہنے کے مواقع بہت زیادہ کم کر دیے اور جدید نظریات و تصورات نے خود غرضی اور جو مادہ پرستی ہے اور حقوق کی جو رسہ کشی ہے اس میں ایک دوسرے سے دوری پیدا کی ہے. ہمیں ایک دوسرے کی مدد کے لیے ایک دوسرے کی کاؤنسلنگ کرنی ہے، اور اس کے لیے بھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم ایلاف یعنی الفت سے نکلا ہے اس کے کاؤنسلنگ سینٹرز بنائیں. ہم معاشرے میں جو آپس کے چھوٹے موٹے مسائل ہیں ان کے لیے ثالثی کا کردار ادا کریں، اور ہر محلے میں ایک مسجد ہوتی ہے، اس مسجد کو ہم کمیونٹی سینٹر کا درجہ دیں، اور اس میں عورتیں بھی برابر کی حصہ دار ہوں کہ وہ اپنے محلے کی مسجد کے ساتھ تعلق رکھیں گی تو ایک ایسی نسل کی تربیت کر سکیں گی جو مسجدوں کو آباد کرنے والی ہوگی. اور آخری بات کہ انسانوں کو سوشل میڈیا کی اس جھوٹی دنیا نے بہت ہی ایک جھوٹی ایک دنیا میں ان کو یعنی زندگی گزارنے کا وہ بتا رہے ہیں، ایک بالکل جھوٹے رشتے اور اتنے لائکس اور اتنے، اور وہ پھر جب انسان اپنی اصل زندگی میں وہ بالکل تنہا سے تنہا تر ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ پہلے تو لوگ کہتے تھے شاید اس سوشل میڈیا کی وجہ سے رشتہ اور تعلق کی نئی جہتیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن بہت جلد ثابت ہو گیا کہ بالکل جھوٹ ہے، بالکل فیک ہے، اور ہر چیز غیر فطری طور پر الٹ ثابت ہو رہی ہے. لوگ غیر فطری انداز میں اپنے جذبات اور احساسات ان لوگوں سے شیئر کرتے ہیں جو ان سے حسد کرتے ہیں، جو ان سے دشمنی کرتے ہیں، جن کا ان سے کوئی محبت کا تعلق نہیں ہے، اور جو ایک ہی چھت اور ایک ہی گھر کے رہنے والے افراد جو ہیں وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو مضبوط خاندان، محفوظ عورت اور مستحکم معاشرہ ایسا عنوان ہے کہ جو آج کے تمام معاشروں کے لیے بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے. خاندان کے تمام افراد ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض ادا کریں گے تو معاشرے کا استحکام ممکن ہوگا، اور خاندان کے جلو میں عورت ترقی کی نئی نئی منزلوں پر انشاءاللہ وہ آگے چلے گی، اور ہم معاشرے میں انشاءاللہ استحکام کی طرف بڑھیں گے. میری آپ سے پھر گزارش ہے کہ آپ جہاں پہ بھی ہیں ہماری اس مہم میں ہمارا ساتھ دیں، خاص طور پر سوشل میڈیا پہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا. میری سب سے گزارش ہے کہ اس کیمپین میں بھرپور ہمارا ساتھ دیں. آپ کالم لکھیں، آپ پروگرام کریں، آپ ڈسکشن کریں. ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، اس لیے کہ مضبوط خاندان، محفوظ عورت اور مستحکم معاشرہ. اسٹرانگ فیملیز میک اسٹرانگ سوسائٹیز.